وعلى سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. جمعہ مبارک کی بابرکت رحمتوں، بخششوں اور سعادتوں والی یہ گھڑیاں جو محبت الہیہ، عشق و اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق و ہدایت اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ملنے والی خیر کے حصول کے لیے ہم ہر جمعہ پر یہاں پر جامع مسجد قدسیہ مڈ کبری روڈ لاہور پر جمع ہوتے ہیں. آج بھی وہی عاشق اور محبت والوں کی بزم اللہ کے گھر میں جمعہ مبارک کے تصدق سے سجی ہے. اور آج کا مضمون تاجدار صداقت، کشتہ عشق رسول، رمز شناسائی مصطفیٰ، ثانی اثنین وزیر مصطفیٰ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم اپنے سپاس نامہ، اپنا نوکری، حاضری اور ان کی شخصیت سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے آج کے درس کا ہم نے موضوع رکھا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ آیت 69 نمبر آیت ہے سورہ النساء کی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، پس وہی لوگ ان میں سے ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور وہ ان کے ساتھ ہوں گے نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے. اور فرمایا یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. اب یہ جو آیت مقدسہ اور کریمہ آئی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرآن العظیم کے اندر اس کا شان نزول بیان کیا. مفسرین نے اس کو لکھا، محدثین نے اس کو بیان فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے.
آپ کے چہرے پر عجیب قسم کی پریشانی تھی، اکتاہٹ تھی، پریشان ہونے کی وجہ سے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثوبان کیا بات ہے، پریشان کیوں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنی آل سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت میں عالم ہے میرا، گھر میں ہوتا ہوں تب بھی ذکر کا آپ ہی کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں، ہر وقت آپ کے ذکر میں مبتلا اور خیر میں رہتا ہوں، مگر مجھے چین نہیں آتا یہاں تک کہ مسجد نبوی میں آتا ہوں اور آپ کی قربت اور معیت میں آ کر آپ کو تکتا ہوں، پھر مجھے چین آتا ہے۔ کہ یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھے بغیر میرا دن نہیں گزرتا، آپ کو دیکھے بغیر میری زندگی کی گھڑیاں آپ کا چہرہ اتنے لمحوں کے لیے بھی اوجل ہو جائے کہ میں یہاں سے گھر چلا جاؤں، بچوں میں چلا جاؤں، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھوں، اہل و عیال کے ساتھ بیٹھوں، مگر مجھ پر آپ کی محبت کا ایسا اثر ہے کہ ذکر میں، فکر میں، معاملات میں آپ ہی کو یاد کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض یہ ہے، اصل سوال یہ ہے، جب میں اپنی موت کے بارے میں سوال پوچھتا ہوں اور مجھے خیال آتا ہے اپنی موت کے بارے میں اور آپ کے وصال کے بارے میں، تو میں یہی سوچ میں پڑا رہتا ہوں کہ میں تو ٹہرا عرب کا بدو، میری کیا اوقات کہ میں آپ کے مقابلے میں زیارت والا ہو سکتا ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ جنت میں مجھے آپ کی زیارت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی زیارت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کیونکہ جنت میں تو آپ عالی مقام پر ہوں گے اور یہاں تو میں آپ کو تک لیتا ہوں، وہاں کیا بنے گا؟ اس کی شرح جو مجھے اپنے شیخ کے صدقے سمجھ لگی وہ یہ ہے حضرت ثوبان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جنت تو مل جائے گی، آپ کا صحابی ہے، آقا علیہ السلام کے چہرے کا وظیفہ کرنے والے، مگر عرض یہ ہے جنت تو مل جائے مگر آپ ملیں گے کہ نہیں؟ کہ جنت بھی گوارا ہے فقط تیرے لیے، یا رسول اللہ میں جنت بھی اگر پسند ہے تو آپ کی وجہ سے، ورنہ بھی مدینے کی گلیاں ہمارے لیے آنا ہے کہ آپ کو نظر تو آتے ہیں، آپ ملتے تو ہے نا۔ حضور خاموش ہو گئے، آقا علیہ السلام نے خود جواب نہیں دیا، رب نے اپنے محبوب کے محب کو جواب دیا، کہا جبریل جاؤ یہ آیت لے جاؤ کہ جو کوئی اللہ رسول کی اطاعت والا ہوگا اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر میں نے انعام فرمایا، وہ نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، اور فرمایا جو ان جیسا نہ ہو مگر ان کی سنگت اور رفاقت والا ہی ہو جائے تو میں انہیں بھی اچھے رفاقت والوں میں کر دوں۔ یہ وجہ ہے، یہ آیت آئی۔ اب اس آیت کے اندر انعام یافتگان کا لسٹ اور بیان آیا ہے۔ پہلے نبیین، صدیقین، شہداء، صلحاء، نبیوں کا ذکر آیا، صدیقین کا ذکر آیا، پھر شہداء کا بیان آیا، پھر صالحین کا ذکر آیا، اور پانچواں حسن اولئک رفیقا، یہ 5 لوگوں کا ذکر ہے۔ مگر ان سب کو ملا کر جب اطاعت رسول کی خیر پڑی، اب میں اس مضمون جب وقت نہیں
اس پر پہلے بھی میں گفتگو کر چکا ہوں کئی دفعہ. صرف یہاں پر نبوت کے بعد جس رتبے کا ذکر آیا وہ صدیق ہے. صدیق کون ہوتا ہے؟ یہ سننے والی بات. شیخ محمد عبدہ، اور یہ اللہ کے مقامات قربت میں سے ایک مقام ہے. مقام صدق ایک مقام ہے. صدق والا ہونا رب کی قربت اور معیت میں بہت نبیوں کے بعد جو مقام ہے وہ مقام صدق ہے. یعنی اگر مخلوق کی طرف سے شروع کیا جائے تو صدق کے بعد نبوت ہے، اور اگر خالق کی طرف سے شروع کیا جائے تو نبوت کے بعد صدق ہے. یہ مقام رکھا ہے رب نے. یعنی ہر نبی صدیق ہوتا ہے. ہر صدیق ضروری نہیں نبی ہو، ہر نبی صدیق ہوتا ہے. مگر جس طرح بشریت کے اندر، انسانیت کے اندر رب کا مقرب وہ ہے جو رب کا ماننے والا ہے، اور رب کے ماننے والوں میں مقرب کون ہے؟ جو رب کے نبی اور رسول ہیں. تو پھر نبی اور رسول کے بعد ان میں مقرب ترین کون ہے؟ وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے. اور آقا کے بعد جو سب سے اس مقام افضلیت پر آتے ہیں، جو خلیفہ بلا فضل ہے، جن کو صداقت پر رب نے فائز کیا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اب آئے شیخ محمد عبدہ فرماتے ہیں مصر کے هم الذين زكت فطرتهم واعتدلت أمزجتهم وصفت سرائرهم حتى أنهم يميزون بين الحق والباطل والخير والشر بمجرد عروضه. فرمایا صدیق وہ ہوتے ہیں جن کی فطرت میں، جن کا باطن ہر گرد و غبار سے پاک ہوتا ہے. یعنی ہر گرد سے، شرک کی گرد سے، فحش کی گرد سے، برائی کی گرد سے، بدخلقی کی گرد سے، بددینتی کی گرد سے پاک ہوتے ہیں. اور جب ان پر حق پیش کیا جاتا ہے، جب حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ بغیر تردد کے رکے بغیر حق کو قبول کر لیتے ہیں. اور فرمایا خیر و شر کے درمیان انہیں کبھی بھی کسی قسم کا التباس، تذبذب اور کسی بھی قسم کا اس کے اندر وسوسہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کو رب نے وہ مقام دیا ہوتا ہے. جس طرح سیاہ اور سفید الگ الگ نظر آتے ہیں، رب صرف والوں کو حق اور باطل یوں ہی کھلا کر کے دکھا دیتا ہے. یہ صدیقیت کا مرتبہ. صحابہ میں بہت سے صدیق صدق والے ہیں، مگر ان میں صدیق اکبر سیدنا ابوبکر صدیق، یہ وہ صدیق ہے. اب آئیں، یہ صدیق کا ٹائٹل، اس کی گواہی حضرت مولا علی شیر خدا سے لیتے ہیں. کیونکہ آج جو صدیق اکبر کی بات ہے تو زبان اہل بیت کی ہوگی. جس طرح جب شان اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو زبان اور فضائل و مناقب کا بیان بسند صحابہ آتا ہے، اس طرح آج سند مولا علی ہے اور سیدنا صدیق اکبر کا بیان دل نشین ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عن ابی یحییٰ حکیم بن سعد قال سمعت علیشا یحلف لما انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق. حضرت ابو یحییٰ حکیم بن سعد فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت، کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا. مولا علی اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، فرمایا لوگوں ابو بکر کا لقب صدیق کئی اور سے نہیں، خود رب نے عرشوں سے اتارا. یہ جو علی کے بھی صدیق ہوں، جو مولا علی کے بھی صدیق ہوں
اور مولا علی صدیق کے بھی مولا ہیں بس. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور چاہت کا عالم کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ترمذی کی حدیث دے رہا ہوں کہ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے, مسجد میں داخل ہوئے, اور اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاروق اعظم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ کے دائیں جانب اور بائیں جانب تھے. وہ ابوبکر و عمر احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ وهو آخذ بأيديهما وقال هكذا نبعث يوم القيامة. فرمایا آقا علیہ السلام نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا ہم قیامت کے روز بھی اسی طرح اٹھائے جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ابوبکر کی خبر دے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر جس طرح یہاں اکٹھے ہیں حشر میں بھی ایسے ہی اٹھائے گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محبت کی خیر عطا فرمائی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا عالم کیا ہے. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں, عجب کی بات ہے, لوگوں عشق میں کبھی کبھی عقل کو چھوڑنا پڑتا ہے. عقل چراغ منزل نہیں ہے, چراغ منزل تو ہے منزل نہیں ہے. اقبال نے بھی کہا عقل یہ چراغ منزل, چراغ تو ہو سکتی ہے منزل نہیں ہے. یہی بات یہاں کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جس دور میں اسلام کا نام لینا موت کو دعوت دینے کے برابر, جس وقت اسلام سے وابستہ ہو جانا اپنے معاش کو تباہ کرنے کے برابر تھا, جب اسلام کا نام لینا اپنے آپ کو سارے زمانے پر دشمنی پر راضی ہو جانا تھا, جب اسلام اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دامن لگ جانا ایسے ہی تھا کہ سارا زمانے دشمن ہو گئے. ہر لینے دینے والا دشمن, کھانے پینے والا دشمن, ساتھ بیٹھنے والے دشمن, بہن بھائی دشمن, اولاد دشمن, والدین بھی دشمن ہو گئے. اس عالم کے اندر جنہوں نے صرف ساتھ نہیں دیا, آگے بڑھ کر ہر تکلیف کو مصطفیٰ سے پہلے اپنے سینے پر دیا, پرواہ نہیں کی, اپنے محبوب کے دین کی حفاظت فرمائی. آقا علیہ السلام سے اپنی عقل فہم فراست, لوگ کہتے تھے ابو بکر تو عقل مند ہے, انہیں کیا ہوا؟ ہائے ابو بکر کو عشق مصطفیٰ کی آگ لگ گئی, حضور کی محبت کی آگ لگ گئی تھی, آقا علیہ السلام کی چاہت کی آگ لگ گئی تھی. یہ وہی آگ ہے جس کو آل حضرت باغ بریلی کہتے ہیں. فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے صدقے, جو آگ بجھائے وہ آگ لگائی ہے. جن کے عشق و محبت کی شان کی ہو, کیا بات ہے, کیا بات. جب یہ عالم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت ایمان شروع کی, کچھ پہلے چھپ کر دعوت دیتے رہے, اور یاد رکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے اول خطیب ایمان و اسلام کے وہ بھی سیدنا صدیق اکبر. حضرت خدیجہ تو کبریٰ تو گھر والے ہیں, مولا علی تو گھر والے ہیں, مگر گھر والوں سے باہر ایمان والوں میں حضرت صدیق اکبر, وہ تو گھر والے ہیں. عرض کر رہا ہوں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی بات کی. وہ لوگ دشمن مشرکین آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے,
میرے محبوب علیہ السلام کو جو کوب کیا، لوگوں عرش نے کیسا کیسا منظر دکھایا۔ کبھی یوسف کو بیدار مصر میں بکواتا ہے، پہلے کہتا ہے میرا جو مالک کہتا ہے میرا یوسف بھی کوئی تمہاری قیمت میں آتا ہے، بکواتا ہے۔ آزمائش، کبھی اپنے ابراہیم کو آگ میں ڈلواتا ہے علیہ السلام، کبھی اپنے پیاروں سے بات کرتا ہے۔ یہ ساری محبتیں، کبھی اپنے یحییٰ کو آرے سے چڑھواتا ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کو اوپر مختلف قسم کی آزمائشیں، اور آقا علیہ السلام کو محبوب ہے مگر بتایا ہے محبوب ہے مگر اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، تو جتنا مقرب ہے آزمائش بھی اتنی بڑی ہے۔ حضور علیہ السلام پر پھر پڑے، لوگوں اسلام ایسے پھیل گیا۔ میں نے روایت پڑھی، میری چیخیں نکلی۔ سیدہ خدیجہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ سے آقا فرماتے ہیں، عائشہ وہ جو طائف والوں نے میرے جسم پر پتھر مارے تھے اب بھی کبھی کبھی مجھے ٹانگوں میں وہاں پر تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی اسلام پھیل گیا۔ ہمیں چونکہ بھلا بنایا گیا ہے، ہمیں جدوجہد نہیں کرنی پڑی، ہمیں قربانی نہیں دینی پڑی۔ آگ دینی پڑ جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ تب وہ لوگ بھی اتنے ضدی ہیں، وہ تو بات بھی مانتے نہیں تھے کہ عالم اس دوران پل پڑے۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے سامنے کھڑے ہو ڈال بن اور کہا برباد ہو جاؤ، میرے محبوب کو اس لیے تم اذیت دینا چاہتے ہیں، اس لیے تکلیف دیتے ہو کہ بس انہوں نے یہی کہا ہے نا میرا رب اللہ ہے، میرے محبوب نے یہی نعرہ رسالہ بلند کیا ہے، رب کی محبت کا، رب کی اطاعت کا، رب کی چاہت کا، رب کے تعلق کا یہی نعرہ بلند کیا ہے۔ تو کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ اب سنو آج کو، حضرت ابوبکر جیسا کوئی فراست والا ہو سکتا، عقل سی فہم، مگر دیکھیں ان پر کیا کہا گیا، فرمایا ھذا ابن ابی قحافہ المجنون، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے ابو بکر جو محمد مصطفیٰ کی محبت میں مجنون ہو گیا، مجنون ہو گیا۔ یہ عالم، یہ ایسے یار کو منایا ہے انہوں نے، 40,000 درہم خزانہ تھا اس کی نزدیک اکبر کے پاس۔ سرکار نے کہا میرا بلال مشکل میں جاؤ خرید کے لاؤ، میرا سہیل، میرا عمار، فلاں فلاں وار دیے سارے پیسے۔ کہا آپ سلامت ہے تو سب کچھ آپ نے کہا، ایسے ہی تو سرکار نے نہیں کہا سب کا بدلہ میں نے دے دیا، ابو بکر تیرا بدلہ خود رب دے گا تجھے۔ کیا محبت ہے اور کیا بدلہ ہے، آج بھی اسی بدلے میں حضور کے ساتھ رب نے کہا محبوب یہ جو تیرا ہے نا میں اس کے لیے بدلہ ہی نہیں، یہ تیرے ساتھ ہی رہے۔ یہ محبت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو میں نے دوسری آیت پڑھی، یہ صدیق ہے، میں نے دوسری آیت پڑھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، آواز سے اگر کھل جائے کوشش کریں، آیت نمبر 40 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حبیب و وقت یاد کرو جب کافروں نے آپ کو بے بدر کیا، ہجرت مدینہ کی بات کی، اور وہ وقت یاد کرو جب ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب اسلام کے لیے حالات مشکل ہو گئے تو حکم ربی سے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو ہجرت مدینہ کہنے کا حکم دیا۔ 2-2 3-3 4-4 5-5 کی ٹولیاں نکلتی،
مدینے کی بستی کی طرف جاتے ہیں۔ آخرکار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانے کا ارادہ کیا۔ ادھر ابو جہل اس کا پورا گینگ جو تھا محبوب علیہ السلام کے گھر کے گرد گھیرا لگا کر بیٹھا ہوا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی اور مرتضیٰ اس کا گھر کے اندر ہے، ہر کوئی قتل کرنے کے درپے پہ ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باہر نہیں تھے کافر، انہی کی امانتیں حضور کے پاس پڑی ہیں۔ اتنا یقین تھا شخصیت کا، اتنا یقین۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو وہ امانتیں دیں، اور امانتیں دے کر کہا کہ علی یہ امانتیں دے کر مدینے آ جائے۔ کسی نے بعد میں پوچھا مولا علی سے آپ کو ڈر نہیں لگا؟ پتا تھا بعد دشمن رہے، کہا اس سے زیادہ پرسکون نیند کبھی آئی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ سرکار نے کہنے کے دیا تھا علی امانتیں دے کر آ جانا، اس سے زیادہ پرسکون نیند آئی نہیں۔ یہ عالم، یہ محبت کی کیفیت۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے یار غار کی طرف جا رہے، اور اونٹنی لی، اور انہوں نے بھی سب تیاری کی ہوئی ہے کہ کب یار تشریف لائے، آپ تشریف رکھیں، بیٹھیں، ان کو جگہ دے دے، بٹھا دیں۔ بس عرض کر رہا ہوں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر چل پڑے، پورا گھرانہ ہی صدیق اکبر کا نوکری کر رہا حضور کی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کھانا لے کر آ رہے ہیں، عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بہانے سے حضور کا پتہ لینے آ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور چاہت کو دیکھتے ہوئے ان کے غلام عامر بن فہیرہ بہانے سے وہاں بکریاں چراتے ہیں تاکہ قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ 5 میل دور، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے رہ گئے تو غار قریب آئی۔ سیدنا صدیق اکبر کو اپنے کندھوں پر نہ، وہ مولا علی کی بات تھی، سیدنا صدیق اکبر نے میرے محبوب کو اپنے کندھوں پر سوار کر دیا، سوار کر دیا۔ میں آپ کو اس دو حدیثوں کا تعارف کرتا ہوں، یہ مقابلہ نہیں ہے، کیا ہماری عادت مقابلہ کرنا، ہر ایک کی اپنی شان ہے، ان کی اپنی شان ہے۔ مولا علی کی بات آئے تو ہم نے ایسا بھی سنا ہے کہ وہ ہیں، اس لیے لڑائی آتا ہے کبھی کبھی، تو میں بتاتا ہوں ان کی بات آئے تو ہم مولا علی والا، اور مولا علی والا وہی ہے جو صدیق اکبر کو صدیق مانتا ہے۔ یہ بتائیں حضور علیہ السلام مولا علی شیر خدا کے بیٹے شہزادے حضرت جعفر، امام جعفر صادق، جن کا اپنا ٹائٹل صادق ہے، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کیا چاندی، کیا تلوار کے دستے پر چاندی کا کام کروا سکتے ہیں، یعنی چاندی کا دستہ ممکن ہے؟ فرمایا اجازت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جو تلوار تھی اس کا دستہ جو تھا وہ چاندی کا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ بھی حضرت ابوبکر کو صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، ہاں میں صدیق کہتا ہوں، ہاں میں صدیق کہتا ہوں، ہاں میں صدیق کہتا ہوں، میرے تو نانا لگتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر کی بیٹی حضرت ام فربا، وہ حضرت امام جعفر صادق کی امی جی ہیں۔ کیا کہیں گے؟ امی جی ہیں ان کی، ہاں وہ صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ اس لیے میں نے کہا جو مولا علی والا ہے وہی سیدنا صدیق اکبر کو صدیق مانتا۔ عرض کر رہا ہوں آگے تو وہاں سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی فتح مکہ ہوئی نا جب، تو آقا علیہ السلام نے بت توڑنے کے لیے مولا علی کو بلایا،
تو پہلے خود ان کے کندھوں پر سوار ہوا، تو محسوس کیا کہ علی تھک جائیں گے، بوجھ اٹھا نہیں پا رہے، اتارا کہا اب علی تم میرے کندھوں پر چڑھو۔ مولا علی کی شان دیکھیں، کہا میرے کندھوں پر چڑھو اور اب توڑو۔ سیدنا صدیق مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں چڑھا اور میں بت توڑ رہا تھا، مگر عرش کو ایسے ہی تھا جیسے چند ہاتھوں پر دکھانا اور بتانا تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے کہا، جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر چڑھے نا، فرمایا نہیں علی تم بار نبوت اٹھا نہیں سکتے، یہ شان اپنی جگہ۔ اور ادھر غار ثور ہے اور صدیق اکبر اپنے کندھوں پر مصطفیٰ کو سوار کر، سبحان اللہ۔ پھر کہہ رہا ہوں یہ مقابلہ مت سمجھ رہے، یہ جھگڑا نہیں، یہ پیار ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، یہ اس مقام کی محبت میں عبادت کر۔ تو قرآن نے اس کا ذکر کیا اور وہاں سیدنا صدیق اکبر پہلے اندر گئے، اپنے کپڑے جو اوپر جبہ تھا پھاڑا، صفائی کی، میرے محبوب نے آنا ہے، صفائی کی، ساری صفائی کی، اور ایک سوراخ رہ گیا، کپڑے وہاں پر ڈالتے گئے، جہاں کا سوراخ ہوتا کپڑا ڈالتے، ایک سوراخ رہ گیا، وہاں پر اپنا انگوٹھا اور ایڑی رکھ دی، اور پھر حضور کو بلایا، آقا تشریف لائیں، اب آپ کے قابل ہوا ہے، حضور تشریف لائیں، اور آقا علیہ السلام کا سر اقدس سیدنا صدیق اکبر کے زانوں پر، اور میں باری جاؤں اور سنیں نماز بھی ابھی فرض نہیں ہوئی، روزہ بھی فرض نہیں ہوا، حج بھی ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوا، زکات بھی ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوئی، غربت شراب بھی ہجرت مدینہ کے بعد، پردے کے احکام ہجرت مدینہ کے بعد، وراثت کے احکام ہجرت مدینہ کے بعد، سود کی غربت ہجرت مدینہ کے بعد۔ تو یہ پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے والے بھی صحابی ہیں، ہاں صحابی ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے بھائی؟ جنہوں نے سمجھے کہ جنہوں نے 13 سال نماز پڑھی، 23 سال عمر ہے نا ہماری جو آقا اسلام کی جدوجہد کی، 13 سال کو نماز پڑھی، 10 سال پڑھی، 10 یا 11 اور 13 سال تک نہ پڑھی، اس کے مقابلے میں ایک امتی ہے جس نے 50 سال نماز پڑھی، اچھا چلے پورے سلک سے پڑھی، ایسے کر لیں تو فرق کیا ہے؟ وہ اوپر کیوں ہے؟ نماز تو قریب کرتی ہے، پھر بھی صحابہ کے قریب کوئی نہیں کیا کیا ہے؟ لوگوں اصل میں کائنات کی سب سے بڑی عبادت صحابہ نے کی، سبحان اللہ۔ کیا کیا؟ بس اپنی نظر ایمان لانے کے بعد چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کیا، یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت تھی، اس نے ان کو صحابی بنایا، وہ بھی صحابی جس نے چند لمحوں کے لیے دیکھا، کوئی غوث کوئی قطب ابدال ان کی پاؤں کی خاک کے برابر نہیں، یہ شان ہے، یہ قربت پتہ لگا۔ رب کہتا ہے دوام اور مرکز اصل میں جس طرح میری محبت کا مصطفیٰ ہے، اس طرح میری عبادات اور اطاعت کا مرکز بھی میرا مصطفیٰ ہے، عبادت بھی اس سے لو، اطاعت بھی اس سے لو، اخلاق بھی اس سے لو، محبت بھی اس سے لو، جو اس کا ہوگا وہی میرا۔ رب باری تعالیٰ کی محبت کا عالم اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ تو حضرت صدیق اکبر کیا کرتے تھے صبح شام؟ بس حضور کے چہرے کا وظیفہ۔ اب جب وہاں سام کا ایڑی رکھی تو سام بار بار ڈنگ مارتا تھا تو تکلیف صحیح نہ گئی، پاؤں سوج گیا، ٹانگ سوج گئی، اور آخر کار آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گرے۔ حضور نے دیکھا تو کیا پوچھا کیا ہوا ابو بکر؟
آقا بس سامنے سے ڈر مارا، حضور نے اپنا لعاب دہن شفا میں سبحان اللہ. اور حضرت فاروق اعظم کہا کرتے سیدہ صدیق اکبر سے، ابو بکر زندگی بھر کی عمر کی ریاضت لے لیں، مجھے وہ 3 دن 3 راتیں دے دیں جب آپ تھے، آپ کی آنکھیں تھیں اور چہرہ مصطفیٰ، وہ زیارت چہرہ مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ کافر جو تھے نا قریب پہنچ گئے، امیہ بن خلف اینڈ کمپنی جو تھی نا پوری اس غار کی تہانی پر کھڑی ہو گئی. رب نے راتوں رات ہی مکڑی کا جالا بنوا دیا، کبوتری انڈے دے دیے، تو کبوتر کی شان والے جو حضور کی خدمت میں لگا، وہ مکڑی بھی اچھی، اس لیے حضور نے فرمایا مکڑی کو مت مارو. یہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے، مکڑی کو مت مارو. باقی فرمایا آگے، اور ایسے سیدہ صدیق اکبر گھبرا گئے کہ ایسے کیا تو ہمیں دیکھ لیں گے، ایسے کیا تو دیکھ لیں گے. تو تب قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب دوسرے میں سے دوسرے نے جو غار میں سے کہا، اذ یقول لصاحبہ، کہ انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا. اب یہاں سے پتہ لگا کہ نسے کلی سے جنہیں رب نے صحابی کہہ دیا، کوئی ان کی صحابیت پر بات کرنے کا حق نہیں رکھتا. اور اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ بعد میں ایسے ہو گیا، اگر آئے بدل گئے، ایسا ہوا، رب نے ابو لہب کے ہی کیوں آیت نہیں اتاری؟ رب نے باقی منافقین کے لیے آیت کیوں نہیں اتاری؟ رب کو تو پتا تھا نا انہوں نے بدل جانا ہے، رب نے ان کی شان میں آیتیں کیوں اتاری؟ بس سمجھ لگی بات. بس اس یقول لصاحبہ، حضور نے کہا لا تحزن، غم نہ کر، اور رب اس لفظوں کو قرآن کا حصہ بنا رہا ہے. لا تحزن، غم نہ کر میرے ابو بکر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی ابو بکر اس وقت جو بھائیت مجھے رب کی حاصل ہے تجھے بھی ہے. فانزل اللہ سکینۃ علیہ. اب کہیں اس پر چلے گئے کہ آقا اسلام کے قلب پر سکینت نازل کی ضرورت نہیں تھی، حضور تو پرسکون تھے. استعاب تو محبت مصطفیٰ میں سیدہ صدیق اکبر کو تھا، اس لیے رب نے جو سکون اور سکینت اتاری وہ بھی سیدہ صدیق اکبر کے دل پر اتاری. آگے مضمون چلے گا، بس اتنا کہتا ہوں، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، رب نے مصطفیٰ علیہ السلام کے ابو بکر کو ایسا بنایا کہ اگر دعوت دینے میں اول میرے مصطفیٰ علیہ السلام، تو دعوت دینے میں ثانی اثنین سیدنا صدیق اکبر، ہجرت کرنے میں اول میرے مصطفیٰ، ہجرت میں ساتھ چلنے والے ثانی اثنین صدیق اکبر، غار میں اول مصطفیٰ، ثانی اثنین صدیق اکبر، ہجرت کے وقت مدینہ میں داخل ہونے والے اول مصطفیٰ، اور ساتھ ثانی اثنین سیدنا صدیق اکبر. اول میں آقا علیہ السلام اپنی رسالت میں اول ہجرت، اور حضور کے نائب ہونے میں ثانی اثنین سیدنا صدیق اکبر. حتیٰ کہ قبر میں اول میرے مصطفیٰ، ثانی اثنین سیدنا صدیق اکبر. حشر میں قیامت والے دن حشر میں بھی اول مصطفیٰ، ثانی اثنین سیدنا صدیق اکبر. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ شان، یہ محبت، یہ بات. ابو بکر آقا اسلام نے فرمایا لوگوں سنو، سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، پھر ابو بکر کی، پھر عمر کی. آئے یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے. یہ شان ہے ان کی، یہ صدق اور ثانی اثنین کی شان. اللہ نے ان کی صدق سے خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.